سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لمزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی میری 40 حدیثوں کو یاد کر لے، میری 40 حدیثوں کا حافظ بن لے، کنت لہو شفیعاً او کہ یوم القیامہ، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں نبی اس کی گواہی بھی دوں گا، قیامت کے دن میں نبی اس کی شفاعت بھی فرماؤں گا۔ دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی اس نیت سے علم سیکھے لیعلم الناس، تاکہ میں لوگوں کو علم سکھاؤں گا، دین کے بارے میں بتاؤں گا، قرآن کے بارے میں بتاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 صدیقین کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں علماء کرام کا اور طلباء کرام کا ذکر خیر فرما رہا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں کہ ہمارا ایمان تے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک الحم کی حدیث سے لے کر والناس کی سین تک یہ سارا کا سارا سچا قرآن ہے۔ اس کو لے کے آنے والا جبریل امین ہے، نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔ اس کو جس نبی پہ نازل کیا وہ تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ قاعدہ ختم کرتا ہے یا ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں جاتا ہے یا اس کا ناظرہ قرآن ختم ہوتا ہے یا اس کی حفظ کی تکمیل ہوتی ہے تو گھر والے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کوئی مٹھائی تقسیم کرتا ہے، کوئی ایک دوسرے کو مبارک دیتا ہے کہ ماشاءاللہ آج ہمارے بچے نے قاعدہ ختم کر دیا، آج ہمارے بچے نے ناظرہ ختم کر دیا۔ کسی بھی چیز کی تکمیل ہوتی ہے، کوئی بھی محنت کرتا ہے، جب اس کی تکمیل ہوتی ہے تو تکمیل پہ جو ہے نا مسلمان خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن جب اس قرآن کی تکمیل ہوئی، قرآن پاک تقریباً 23 برس میں مکمل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے میرے نبی کے سینے پہ نازل ہوتا رہا، جب 23 سال مکمل ہو گئے تو میرے اور آپ کے نبی قرآن کی تکمیل کے اوپر رونے لگ گئے۔ جبریل امین کو رب نے بھیجا، جاؤ زمین پہ میرے نبی کو سلام کرو، سلام کے ساتھ پوچھو آج تو خوشی کا دن ہے، آج قرآن کی تکمیل ہوئی ہے، قرآن مکمل ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں میں نے سدرات المنتہا کو چھوڑا، زمین پر آیا، آپ کا رب آپ کو سلام دے رہا ہے کہ سلام کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہے آج قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے، اے حبیب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جبریل رو اس لیے رہا ہوں، ایک نبی کا وصال ہوتا، اس کے وصال کے بعد دوسرا نبی دوسرا رسول آ جاتا،
پھر وہ نبی اس نبی کی کتاب کو سنبھالتا، اس کی شریعت کو سنبھالتا، اس کی امت کو سنبھالتا، اس کی کتاب کی تبلیغ کرتا، اس کے دین کی اشاعت کرتا، اس کے دین کے بارے میں تبلیغ کرتا۔ آپ کو تو معلوم ہے میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا۔ میرے اس قرآن کی تبلیغ کون کرے گا؟ میرے اس قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ میرے اس قرآن کو سینے میں محفوظ کون رکھے گا؟ جبریل امین کہتے ہیں نبی کا یہ پیغام سن کر میں آسمانوں پر گیا، میں نے کہا کہ آپ کے حبیب نے آپ کو سلام کا جواب دیا ہے اور ساتھ عرض کیا ہے کہ میں آخری نبی کے آخری رسول ہوں، میرے بعد میرے دین کا کام کون کرے گا، کتاب کا کام کون کرے گا؟ اللہ پاک نے پھر جبریل کو بھیجا، جبریل میرے نبی کو سلام دو اور سلام کے ساتھ یہ پیغام دو، ہم ایک نبی کے وصال کے بعد دوسرے نبی سے کام لیتے تھے، آپ کے بعد نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، جو کام ہم نبیوں سے لیتے تھے وہ کام ہم آپ کی امت کے علماء سے لیں گے۔ پھر میرے نبی نے کہا جبریل رب کے پاس دوبارہ جاؤ اور رب کے پاس جا کر آپ یہ سوال کرو، وہ نبی تھے، نبیوں کو اجر بھی بڑا ملتا ہے، نبی اگر بیٹھ کے عبادت کرے، امتی کھڑے ہو کر عبادت کرے پھر بھی برابر نہیں، نبی کے سانس پہ اللہ تسبیح پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، نبی کے چہرے دیکھنے پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نبیوں رسولوں کو اللہ پاک نے بے شمار اجر اور نعمت سے نوازا ہے۔ جب میری امت کے علماء اس قرآن کا کام کریں گے، دین کا کام کریں گے، انہیں اجر کتنا ملے گا؟ فرمایا بِكُلِّ حَرْفٍ كَحَجَّةِ الْمَبْرُورِ، ایک ایک حرف کے بدلے اللہ ایک ایک مقبول حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی لیے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالس العلماء والخطباء، علماء کی محفل میں بیٹھا کرو، خطباء کی محفل میں بیٹھا کرو۔ عرض کی آقا وجہ، آپ نے فرمایا جیسے بارش کا پانی مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، علماء کی صحبت انسان کے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیتی ہے۔ کسی بھی ملک کا بادشاہ ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، بلوچستان کا ہو، اس کی فوج بارڈر پہ ہوتی ہے، فوج اس کی حفاظت کرتی ہے، اور نام آتا ہے کہ آج نواز شریف نے ملک پاکستان کی حفاظت کر دی ہے، عمران خان جو ہے وہ ملک پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے، جبکہ یہ لوگ کبھی بھی بارڈر پہ نہیں گئے، بارڈر پہ جاری فوج ہے وہ محافظ ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے قرآن کا محافظ میں ہوں، اور اللہ کی جو فوج ہے وہ طلباء اور علماء کرام ہے۔ آج کی گفتگو اسی موضوع پر ہوگی، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی آواز سیٹ کرو۔ اللہ پاک نے طلباء کرام کو 5 انعامات سے نوازا ہے، بھئی یہ آپ نے ذہن میں رکھیے گا، 5 انعامات ایسے ہیں جو اللہ پاک نے طلباء کرام کو عطا فرمائے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مفتی صاحب نے آپ کو جو درس دیے تو اس میں یہی کہا تھا کہ آپ نے جب جمعے میں آنا ہے، آپ نے جو ہے طالب علم بن کے آنا ہے، نمازی بن کے نہیں آنا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے طلباء کو 5 انعام عطا فرمائے، وہ انعام اللہ پاک نے کسی اور کو نہیں عطا فرمائے۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ جب آپ جو ہے نا طالب علم بن کے اپنے گھر سے نکلیں گے کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں طالب علم بن کے جا رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سلک فی طریق العلم سلک اللہ سہلا فی طریق الجنہ، ایک جنت میں جانے کے لیے انسان کو روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں،
زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے، صوم و صلات کی پابندی بھی کرنی پڑتی ہے، نمازوں کی پابندی بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد حساب ہوگا، میزان ہوگا، پل صراط ہوگا، اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے چاہے اللہ جنت دے یا اللہ جہنم دے۔ لیکن اگر بندہ طالب علم بن جائے، جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، فرمایا جتنا سفر وہ طے کرتا ہے اتنا سفر اللہ جنت کے لیے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ پہلا انعام ہے۔ دوسرا طالب علم کو انعام کیا ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، کسی بھی ملک کا بادشاہ ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، جب وہ کسی ملک میں جاتا ہے اس کے استقبال کے لیے سرخ قالین بچھایا جاتا ہے۔ بعض لوگ استقبال کے لیے پھول بچھاتے ہیں، بعض لوگ استقبال کے لیے طرح طرح کے طریقے کرتے ہیں، لیکن جب طالب علم اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، آپ نے فرمایا جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، خدا کے نوری فرشتے اپنے پر اس طالب علم کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ یہ طالب علم کو دوسرا انعام ملتا ہے۔ تیسرا انعام کیا ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ طالب علم اگر عالم بن جائے، اگر وہ طالب علم معلم بن جائے، وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى نَمْلَةَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ آپ نے فرمایا آسمان والے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، زمین والے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ چونٹیوں کو حکم دیتا ہے میری تسبیح کو چھوڑ دو، عالم کے لیے استغفار کرو، حتیٰ کہ اللہ سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیتا ہے میری تسبیح کو چھوڑ دو، عالم دین کے لیے استغفار کرتی رہو۔ چوتھا انعام کیا ملتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتنی چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے؟ ایسے سن لو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ فرمایا اذا نظر بکتاب اللہ فہو عبادہ، جب بندہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کو دیکھتا ہے، جتنی دیر تک دیکھتا رہے گا اللہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جتنی دیر قرآن پاک کی زیارت کرے، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، کھڑے ہو کے پڑھو تب بھی ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھو تب بھی ثواب ہے، لیٹ کے پڑھو تب بھی ثواب ہے، بے وضو پڑھو تب بھی ثواب ہے، با وضو پڑھو تب بھی ثواب ہے۔ قرآن کو کھڑے ہو کر پڑھے ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں ہے، اگر قرآن کو بیٹھ کے پڑھے ایک حرف کے بدلے میں 75 نیکیاں ہیں، قرآن کو باوضو پڑھے ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ہیں، قرآن کو بے وضو پڑھے ایک حرف کے بدلے میں اللہ 25 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دوسری وہ کون سی چیز ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذا نظر وجہ علی عبادہ، مولا علی شیر خدا کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہے میں نے جب بھی اپنے بابا کو دیکھا تو وہ مولا علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے، تو میں نے پوچھا ابا حضور کیا وجہ ہے؟ آپ جب بھی مولا علی شیر خدا کا چہرہ دیکھتے ہو مسکراتے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا بیٹی نبی نے کہا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں علی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ میں ابو بکر علی کا چہرہ دیکھ کے رب کی عبادت کر رہا ہوتا ہوں۔ تیسری وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا اذا نظر والد الی والدہ فہو عبادہ، بیٹا یا بیٹی چاہے وہ جوان ہو چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو، اگر اولاد اپنے والدین کو نگاہ محبت سے دیکھیں، فرمایا جتنی دیر اولاد اپنے والدین کا دیدار کرے گی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آقا وہ چوتھی کیا چیز ہے جس پہ اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا نظر عالما او متعلما، آپ نے فرمایا اگر بیٹا یا بیٹی عالم ہو، اگر بیٹا نہ بھی ہو کوئی بھی ہو، فرمایا عالم دین کا جو بندہ دیدار کرے اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا آپ کے لیے وہ جنہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا من زار متعلما او معلما، جس نے کسی ایک عالم دین کی زیارت کی، ایک عالم دین سے ملاقات کی، فکأنما زارنی، گویا کہ اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی فکأنما 70 نبیا، اللہ اسے 70 نبیوں کی زیارت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا من صاف متعلما او معلما، جس کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی سے مصافحہ کروں، اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دوں، اپنے نبی سے ملاقات کرو، فرمایا فکأنما صافنی،
فرمایا وہ علماء کرام سے مصافحہ کرے، دل میں یقین کرے کہ آج میں 1.25 لاکھ نبیوں کے نبی سے مصافحہ کر کے آ رہا ہوں۔ 5واں انعام عالم دین کو اللہ طالب علم کو کیا عطا فرماتا ہے، جو آپ کو میں نے نیت بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ عالم بن جاتا ہے، 4 نبی کی بیٹیاں ہیں، حضرت بی بی فاطمہ بھی ہے، حضرت سیدہ زینب بھی ہے، حضرت ام کلثوم بھی ہے، حضرت رقیہ بھی ہے، فرمایا چاروں میری وارث نہیں ہے، کم و بیش 1,24,000 نبی پاک کے صحابہ ہیں، آپ نے فرمایا یہ بھی میرے وارث نہیں ہے، تابعین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فرمایا یہ بھی میرے وارث نہیں ہے۔ آقا آپ کا وارث کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء میں محمد عربی کے وارث ہیں۔ یہ 5 انعام ملتے طالب علم کو، اس لیے گھر سے جب بھی نیت نکلا کریں، آپ نے نیت یہ کرنی ہے میں دین پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور نبی کی حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، اسی پر پورا جمعہ ہمارا مکمل ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اودو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک۔ آپ نے فرمایا یا عالم دین بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا ان کو سننے والا بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ، اور 5واں نہ بننا ورنہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلا جملہ نبی نے کیا کہا؟ ساتھ ساتھ آپ بتاتے جاؤ گے، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا اودو عالمن، کیا بن جاؤ؟ عالم دین بن جاؤ۔ آج کے دور میں عالم دین بننا پھر آسان ہو گیا ہے، مدرسے ہمارے کھلے ہوئے ہیں، لنگر ہمارا چل رہا ہے۔ آج جس بچے کو چاہیے ایک ہی پھٹی پر اس کو ہر طرح کا استاد مل جاتا ہے، فقہ کا استاد بھی اس کو مل گیا، حدیث کا استاد بھی اس کو مل گیا، ناظرے کا استاد بھی مل گیا ہے، تجوید کا استاد بھی مل گیا ہے۔ لیکن اس دور میں دین پڑھنے کے لیے طلباء کو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا دور ہے، ایک شاگرد ہے، اس کا نام ہے امام بقی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، عمر آپ کی 20 سال ہے۔ آپ نے جب سنا کہ امام احمد بن حنبل بہت بڑا عالم ہے، حدیث کے بارے میں بڑا جانتا ہے، فقہ کے بارے میں بڑا جانتا ہے، آپ کے دل میں استاد کی محبت آئی، آپ نے اپنے والدین سے اجازت طلب کی اور امام احمد بن حنبل سے پڑھنے کے لیے آپ ان کے شہر میں آ گئے۔ کئی 100 میٹروں کا سفر کرنے کے بعد جب شہر میں پہنچے، آپ کو پتا چلا کہ امام احمد بن حنبل کو بادشاہ نے نظر بد کر دیا ہے، قید کر دیا ہے، نہ وہ پڑھ سکتے ہیں تو نہ وہ کسی کو پڑھا سکتے ہیں۔ آپ بڑے پریشان ہو گئے، بڑے مایوس ہو گئے۔ آپ نے علاقے والوں سے پوچھا کہ آپ کے علاقے میں امام احمد بن حنبل کے بعد بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، امام احمد بن حنبل کے بعد ایک ہے یحییٰ بن معین، بہت بڑے عالم ہیں، اسماع و رجال کا بہت بڑا علم رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، مسجد میں درس ہو رہا تھا، 18,000 طلباء کرام ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی، حدیث کے اسماع و رجال پہ گفتگو کی، اس کے راویوں پہ بات کی، اس کی سند پہ، اس کے متن پہ بات کی۔ جیسے ہی حدیث کا درس ختم ہوا، طلباء کرام کھڑے ہو گئے سوال و جواب کے لیے، اور طریقہ یہ تھا کہ ایک درس کے اندر ایک طالب علم صرف ایک سوال پوچھتا تھا۔ 1-2 لڑکوں نے سوال پوچھا، آپ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے پہلا سوال حدیث کے متعلق پوچھا، یحییٰ بن معین نے مجھے جواب دیا۔ میں نے دوسرا سوال کیا، حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں پوری کلاس میں سناٹا ہو گیا۔ بادشاہ کی طرف سے پابندی ہے، بادشاہ نے امام احمد بن حنبل کو قید کیا ہوا ہے، اور یہ ہم سے امام احمد بن حنبل کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، آپ نے فرمایا بیٹا اگر اس کائنات میں امت کا سب سے بڑا عالم ہے تو وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے دل میں اور تڑپ پیدا ہو گئی اور شوق پیدا ہو گیا، میں نے تو دین پڑھنا ہی پڑھنا ہے، علم پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے کلاس روم میں ایک لڑکے کو تیار کیا، بھئی اتنا کرو مجھے امام احمد بن حنبل کا جو نا گھر بتا دو۔ اس نے کہا اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا مجھے بھی مارے گا تو میری فیملی کو بھی سزا دے گا، یہ جرم میں نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے بے شمار منتیں کرنے کے باوجود وہ لڑکا راضی ہوا، اس شرط پہ کہ جب امام احمد بن حنبل کی گلی سے گزروں گا، جو امام احمد بن حنبل کا دروازہ ہوگا وہاں پہ میں ایک کنکر پھینک دوں گا، جب وہاں پہ ایک کنکر جائے گا تو آپ سمجھ جانا یہ دروازہ امام احمد بن حنبل کا دروازہ ہے،
آپ جانو تو امام احمد بن حنبل جانے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب ساتھی آگے آگے چل رہا ہے, حضرت بقی الدین اس کے پیچھے چل رہے ہیں. جیسے امام احمد بن حنبل کا دروازہ ہے, لڑکے نے کنکری پھینک دی, آپ سمجھ گئے کہ یہی دروازہ ہے. اگلے روز آپ نے اپنا امامہ اتارا, اپنا جو ہے سنت کے مطابق لباس اتارا, فقیرانہ لباس پہنا, ہاتھ میں آپ نے کٹورا لیا. عمر آپ کی 20 سال ہے اور آپ گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اجرکم من اللہ, اے اللہ کے بندو اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے. ہمارے پاکستان میں مانگا جاتا ہے نا اللہ کے نام پہ دو, وہاں پہ مانگا جاتا تھا اجرکم من اللہ, اللہ کے نام پہ دینے والا اللہ تجھے اجر عطا فرمائے. آپ فرماتے لوگ مجھے برا بلا کہنے لگے, او یار جوان آدمی ہے, 20 سال تیری عمر ہے, جسم بھی تیرا ٹھیک ہے, بھیک مانگتا ہے. کسی نے مجھے 1 درہم اور 1 دینار نہ دیا. آخر کار چلتے چلتے امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ پہنچ گیا. میں نے وہاں جا کے صدا لگائی اجرکم من اللہ, اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے. سیدنا امام احمد بن حنبل اپنے دروازے سے باہر نکلے, آپ نے 1 دینار دینے کا ارادہ کیا. آپ کہتے ہیں میں نے استاد کا ہاتھ پکڑ لیا, میں نے کہا حضرت میں پیسوں کا بھوکا نہیں, علم کا بھوکا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں, میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. یہ عالم ایسے نہیں بن جاتا بیٹھے بٹھائے, یہ ریڈی میڈ مولوی نہیں ہوتا کہ آیا تو ممبر پہ بیٹھ گیا. امام احمد بن حنبل نے کہا بیٹا تجھے معلوم ہے بادشاہ نے مجھے قید کر رکھا ہے, اگر بادشاہ کو پتا چل گیا میں پڑھا رہا ہوں تو پڑھ رہے, تجھے بھی سزا ہوگی مجھے بھی سزا ہوگی. اس نے کہا استاد جی بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کھڑے کھڑے مجھے روزانہ 1 حدیث سنا دینا, اگر سپاہیوں نے دیکھا تو مجھے درہم دینار دے کر واپس بھیج دینا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. 1 سال تک حضرت بقی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ امام احمد بن حنبل کی گلی میں یہ نعرہ لگاتے ہیں اجرکم من اللہ, اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے. امام احمد بن حنبل دروازے سے باہر آتے, فرمایا بیٹا آج کی یہ حدیث ہے. آپ فرماتے جو 1 سال تک گلیوں میں مانگ پھر کے میں نے دین کو پڑھا. 1 سال بعد سابقہ بادشاہ فوت ہو گیا, دوسرا بادشاہ اس نے پابندی ہٹائی, امام احمد بن حنبل آئے, درس شروع ہو گیا. جب آپ نے درس دیا پوری مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی, میں ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا. امام احمد بن حنبل کی نظر پڑی, آپ نے فرمایا اس کو آنے دو, حقیقی مصطفیٰ کے دین کا وارث یہ طالب علم ہے. تو نبی کیا فرماتے اودو عالمن, کیا بن جاؤ عالم دین بن جاؤ. کیوں بن جاؤ؟ معراج کی رات میرے نبی جو ہے نا آسمانوں پر ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنی امت کو یہ فرمان سنایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل. میں آگے معنی نہیں کرتا, یوں کہوں گا جیسے میرے نبی کا معنی مراد تھا. ہم کہاں نبی کے جیسے ہو سکتے ہیں, کہاں وہ نبی, کہاں ہم امت کے علماء. آقا یہ آپ نے کہا ہے, آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے. اللہ کے نبی آپ کی امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں, آپ اپنی امت کا ایک عالم تو دکھا دیں. میرے نبی نے دعا کی, اللہ پاک نے 6 آسمان پر امام غزالی کی روح کو کھڑا کر دیا. سیدنا امام غزالی کی روح جب سامنے آئی ہے, پاک موسیٰ نے کہا مسمو کا, اے بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام محمد ہے, میرے باپ کا نام فلاں ہے, میرے دادا کا نام فلاں ہے, میرے پردادا کا نام فلاں ہے. آپ نے گردان پڑی تو آدم علیہ السلام تک چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے تو صرف آپ سے نام پوچھا تھا, آپ مجھے اپنا نام بتا دیتے, آپ وہ آدم تک چلے گئے ہو. فرمایا اللہ نے بھی تو آپ سے پوچھا تھا ما تل کا بھی یمینی کا, یا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے بھی کہا تھا اللہ ڈنڈا ہے, پتے جاڑتا ہو, بکریوں کو کھلاتا ہو, پانیوں پہ مارتا ہو, چشمے بناتا ہو, راستے بناتا ہو. آپ نے بھی تو اتنے جواب دیے تھے. فرمایا بیٹا میں نے اس لیے لمبا جواب دیا تھا, اللہ سے گفتگو کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا, اللہ سے گفتگو کرنے میں مزہ آ رہا تھا. میں نے کہا بات لمبی ہو جائے اس لیے لمبا جواب دیا. فرمایا جیسے آپ کو خدا سے بات کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا, اسی طرح مجھے بھی آپ سے بات کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے. پہلی کیا چیز فرمائی نبی نے اودو عالمن, کیا بن جاؤ عالم دین بن جاؤ. اگر عالم دین نہیں بن سکے آپ نے فرمایا او متعلمن, کیا بن جاؤ طالب علم بن جاؤ. کیا بن جاؤ طالب علم بن جاؤ. طلباء کے لیے آپ دیکھیں کتنی مشقتیں ہوتی ہیں,
कितनी मेहनतें करते हैं, एक 30 पारे अपने सीने के अंदर महफूज रखना। आपकी ज़कात पे पलने वाले, आपकी सदकात पे पलने वाले, आपके तावन की वजह से वो यहां तक पहुंचते हैं। अब देखो आज का दौर फिर आसान है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपन में जो है ना यतीम हो गए, बाप का अल्लाह पाक ने साया उठा लिया, आपकी परवरिश करने वाली आपकी माँ है। आप कहते हैं सुबह 12 बजे तक मैं क्लास में बैठता और 12 बजे के बाद पूरा दिन शहर में घूमता रहता और बड़े बड़े जानवरों की हड्डियां तलाश करता। इमाम शाफी से किसी ने पूछा, बेटा आप तालिब इल्म हो, आप हड्डियां क्यों तलाश करते हो? आपने फरमाया इन हड्डियों को ले जाता हो, इन हड्डियों को धोता हो और धोने के बाद रब का कुरान तारीर करता हूं, मुस्तफा का फरमान तारीर करता हूं। कुरान और हदीस हड्डियों पे लिखने वाला, ना पास काज है ना पास कलम है। अब मेहनत जितनी की अल्लाह ने नाम भी तो उतना बड़ा दिया है। आप कहते हैं मक्का में हाजियों का काफिला आया, एक बुजुर्ग ने मेरे तलब इल्मी ज़ौक़ को देख के उसने कहा, बेटा आज के दिन तुम्हारी दावत है। आपने फरमाया ठीक है। शाम का टाइम है, मैं उसके पास चला गया, मैंने पूछा बाबा आप कहां से आए हो? उसने कहा मैं मदीना तैयबा से आया हूं। इमाम शाफी कहते जैसे मैंने मदीना तैयबा का नाम सुना मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा बेटा मैंने बड़े बड़े दीवाने देखे हैं, मदीने का नाम सुन के रो पड़ते हैं, आपको मदीना याद आ रहा है? फरमाया नहीं, मदीने की वजह से नहीं रो रहा, मैंने सुना है मदीने में इमाम मालिक रहता है, बहुत बड़ा आलिम है, उसकी याद में रो रहा हूं। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं इमाम मालिक से मिलना चाहता हूं। फरमाया बेटा हम आपको साथ ले जाएंगे। हजरत ना मेरे पास सवारी है ना मेरे पास माल है। उसने कहा जो हजाज का काफिला आया था, एक ऊंट मर गया, ऊंट खाली, आप हमारे साथ चले जाओ। आपने फरमाया ठीक है। मां से आपने इजाजत ली है, आप ऊंट पे सवार हुए, मक्का से मदीना आपको 16 दिन लगे। आज के दौर में मेरे ख्याल में जो गए हज उम्रे पे बस पे 4 या 3 या 4 घंटे लगते हैं या 5 घंटे लग जाते हैं। आप कहते ऊंट पे मुझे 16 दिन लगे। ये हकीकी दीवाने मदीना तैयबा के मदीना जाना कैसे है? आप कहते मक्का से जब मदीना गया 16 दिन लगे, रोज एक कुरान खत्म करता और 16 दिनों में मैंने 16 मरतबा कुरान पाक को खत्म किया। पहले बुजुर्ग कुरान का खत्म करते फिर अल्लाह के नबी के रोजे पे जाते थे। ये नहीं है जो भी है बेवुजू गया है वहां पे पीट करके तस्वीरें बना रहा है, समझे गाफिल गया है पीट करके खड़ा हुआ है ना। 16 दिन में 16 मरतबा आपने कुरान पाक को मुकम्मल किया। आप कहते जैसे मैं मदीना मुनव्वरा में आया, मस्जिद नबी में जमात खड़ी थी, जमात में शामिल हो गया। जमात के बाद इमाम मालिक की क्लास लग गई। अब तो लबा बैठे, हदीस का इमला हो रहा है। अब तो लबाए कराम जो ना हदीस को लिख रहे हैं। आप कहते ना मेरे पास काज है ना मेरे पास कलम है, अब मैं करूं तो करूं क्या? हदीस का दर्स भी हो रहा है। आप कहते मैंने उंगली को मुंह में डाला। ए तलब इल्मी जमाना है, उंगली को मैंने मुंह में डाला, हथेली को मैंने सामने किया और मैंने ऐसे ऐसे इशारे करने लग गए। उस्ताद की बड़ी गहरी नजर होती है। आपने फरमाया इस जवान को खड़ा करो। इमाम शाफी कहते मैं खड़ा हो गया। फरमाया बेटा तू कौन है, कहां से आए हो? हजरत मक्का से आया हो। आपने फरमाया मक्का से आए हो, हदीस का मजाक उड़ाते हो? तुम्हें पता नहीं है दरसे हदीस हो रहा है? जहां पे हदीस का दर्स होता है खुदा के फरिश्ते भी सर झुका के बैठे होते हैं, अदबन बैठे होते हैं। आप जनाब मुंह में उंगली डाल के इसको कलम बना के लिख रहे हो, क्या है? उसने कहा हजरत मेरी मजाल है, मैं मजाक उड़ाऊं, मेरी मजाल है। फरमाया बेटा ऐसे क्यों कर रहे हो? फरमाया नबी का फरमान है जो हाजी हज पे नहीं जा सकता है, बंदा पाकिस्तान में अपने बाल ना कटवाए, अपने नाखन ना कटवाए। क्यों? हाजी भी बाल नहीं कटवाता, हाजी भी नाखन नहीं कटवाता। अपनी तशबीह हाजी के साथ करे, हाजी की कॉपी करे, खुदा हाजी को भी अजर अता फरमाएगा, खुदा इसको भी अजर अता फरमाएगा। तशबीह करने से, कॉपी करने के हजरत ना मेरे पास कागज है ना मेरे पास कलम है। मैंने कहा कम से कम तलबा के साथ मेरी तशबीह तो हो जाए, तलबा के साथ मेरी मुशाबे तो हो जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह उठे, आपने इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने सीने के साथ लगा लिया। समझिए। और एक तलब इल्म की बरकत क्या है, लोग खत्मों पे तलब इल्म ले जाते ना, 1 घंटा सूरह यासीन पढ़नी है, सूरह बकरा का खत्म करना है, सूरह मुल्क पढ़नी है, इतने पारे पढ़ने हैं, इतनी बार दरूद पढ़ना है। मेरा मानना यह है बकौल नबी के फरमान के, आपने फरमाया तालिब इल्म अगर कब्रिस्तान में अपने पांव लगा दे, अल्लाह पूरे कब्रिस्तान से अजाब को उठा ले।
اس کا جانا وہاں پہ بیٹھنا ہی باعث برکت ہے، پڑھے وہ نہ پڑھے اس کا تو چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اودو متعلمن، کیا بن جاؤ؟ عالم دین بن جاؤ، او متعلمن، یا کیا بن جاؤ؟ طالب علم بن جاؤ۔ سمجھ آئے؟ آپ عالم نہیں بن سکتے، 40 حدیثیں یاد کر لو، آپ کا شمار علماء میں ہو جائے گا۔ طالب علم بننا چاہتے ہو، ہر جمعے نیت کر لو ہم دین پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا شمار طلباء میں آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا بندہ عالم بھی نہیں بنا، بندہ جو ہے طالب علم بھی نہیں بنا۔ تیسری کیا چیز؟ آپ نے فرمایا او مستمعین، فرمایا علماء کو، طلباء کو سننے والا بن جا۔ حضرت عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ کے قاری ہیں۔ آپ کی یہ شان کیا ہے؟ مسجد نبی میں بیٹھ کے جب قرآن پڑھتے نا، آپ کے لبوں سے اتنی خوشبو آتی، پوری خوشبو مسجد نبی میں مہک اڑتی تھی۔ ایک بندے کے ہونٹ سے حضرت پوری مسجد نبی میں خوشبو ہے۔ طلباء کلاس کے بعد بحث و تکرار کر دے، لگتا ہے حضرت زعفران کھاتے ہیں، ایک کہتے ہیں نہیں انبر کھاتے ہیں، ایک کہتے ہیں لاچی استعمال کرتے ہیں۔ ایک طالب علم نے جرت کی، اس نے کہا استاد جی ہم نے کھاتے پیتے بھی آپ کو نہیں دیکھا، صرف آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا بیٹا سچی بات بتاؤ؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ایک دن میں تھکا ہوا تھا، پڑھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن دل میں خیال آیا طلباء اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، بیٹھ گیا، تمہیں میں نے سبق پڑھایا، تھک کے سو گیا، آنکھ کا لگنا تھا، خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہو گیا۔ فرمایا بیٹا عاصم میرے مہمانوں کو سبق دے دیا ہے؟ جی آقا سبق پڑھا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر میرے قریب آ جا۔ میں نبی کے قریب ہوا، فرمایا اور قریب آ جا، میں اور قریب ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ لب اپنے قریب کر جن لبوں سے تو قرآن پڑھتا ہے۔ میرے نبی نے میرے لبوں کو بوسہ دیا، خدا کی عزت کی قسم ہے لب کھولتا ہوں پورے لبوں سے مسجد نبی مہک اڑتی ہے۔ انڈیا کا بابا انڈیا کا، اس نے دسترخوان شروع کیا ہے۔ یہ آپ کے راجہ بازار میں بھی میں ہر جمعے جاتا ہوں نا، پاؤڈری کیا ہے، چرسی کیا ہے، لفنگا کیا ہے، ہر چوڑا چمار وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ان کو نہ دو، غریب ہیں، نشہ کرتے وہ جانے، ان کا رب جانے ہے۔ آپ کھانا کھلاتے ہو ثواب کا کام ہے۔ کبھی قیدیوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے ڈیلا جول، لیکن طلباء کو ایک روٹی دے کے راضی نہیں ہے۔ اگر دیں گے تو کہیں گے 1 گھنٹہ تم نے پڑھائی کرنی ہے پھر ہم تمہیں روٹی دیں گے، سمجھ آئیے؟ وہ ان کو تم کھلاتے ہو، کبھی تم نے طلباء کی طرف دیکھا ہے؟ طلباء کی طرف نظر ثانی کی ہے؟ انڈیا کے بزرگ ہیں، انہوں نے جناب دسترخوان لگایا، ہر قسم کا بندہ لنگر کھانے آ رہا ہے۔ ایک رات سوئے، اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرمایا آپ کا کام بڑا اچھا ہے، روز اللہ کی دعوت کرتے ہو، کبھی میری دعوت نہیں کی۔ آپ کہتے اگلے دن اٹھا میں نے اور کھانا پکوایا، غریبوں میں دیا، یتیموں میں دیا، بیواؤں میں دیا، مسکینوں میں دیا۔ پھر نبی خواب میں آئے، فرمایا دعوت بڑی اچھی ہے، اللہ کو کھلاتے ہو، مجھے کبھی نہیں کھلایا اور میری دعوت کبھی نہیں کی ہے۔ کہتے اگلے دن میں علماء کے پاس گیا، میں نے کہا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے اشارہ دیا ہے جو بندہ طالب علم کو روٹی کھلائے دل میں یقین کرے کہ میں نبی کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ اور یہ کہاں سے اخذ کیا؟ 3 بزرگ ہیں، ایک کا نام ہے الشیخ، دوسرے کا نام ہے ابن مقربی، تیسرے کا نام ہے امام طبرانی، جن کی ہم طبرانی شریف پڑھتے ہیں۔ یہ تینوں طالب علم گئے مسجد نبوی میں دین پڑھنے کے لیے۔ 2 دن بھوک لگی، کھانا نہ ملا، تیسرا دن آیا کھانا نہ ملا، طلباء نے آپس میں مسئلہ کیا ایسا کرتے روزہ رکھ لیتے ہیں، بھوک لگ گئی روزہ رکھ لیتے، ثواب تو ملے گا۔ اب 3 دن طلباء نے روزہ رکھا، افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، بیہوش سے نڈھال ہو گئے، پیاس سے نڈھال ہو گئے۔ آخر کار مشورہ ہوا، 2 طالب علم نے، ابو شیخ اور امام ابن مقبری، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وطن واپس جاتے ہیں، ہم بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ 2 طالب علم نے مسجد نبوی کو چھوڑا چلے گئے۔ امام طبرانی کہتے ہیں میں نے نہ چھوڑا، میں حضور کی جالیوں کے سامنے گیا، وہاں پہ میں نے کھڑے ہو کر کہا آقا میں نے سنا ہے طلباء اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں اور مہمان کو خالی نہیں بھیجا جاتا، یا رسول اللہ انا جو میں بھوکا ہوں۔ اتنی بات کی میں سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بندہ، اس نے کہا طبرانی نام کا کوئی لڑکا ہے یہاں پہ، اور طبرانی نام کا کوئی جوان ہے؟
آپ کہتے میں بیدار ہوا، ہوش ہے. میں نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں سویا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا تو چاہتا ہے مجھے کھانا کھلانا؟ آقا کیوں نہیں؟ فرمایا جا میری مسجد میں ایک طالب علم لیٹا ہے، نام اس کا تبرانی ہے، تو اسے کھانا کھلا، دل میں یقین کر اللہ کے نبی کو کھانا کھلا گیا. سمجھ آئی؟ تو کیا فرمایا نبی پاک نے؟ اودو عالمن، کیا بن جاؤ؟ او متعلمن، یا کیا بن جاؤ؟ او مستمعن، یا ان سے کیا کر جاؤ؟ محبت کرنے والا بن جاؤ، ان سے پیار کرنے والا، سننے والا بن جاؤ. چوتھی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا او محبن، تم عالم بھی نہیں بن سکے، تم طالب علم بھی نہیں بن سکے، سننے کا ٹائم نہیں ملتا، خطبے کا تم انتظار کرتے ہو، کم سے کم ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ. تمہارے دل میں علماء طلباء کرام کی محبت ہو. کیوں؟ بنی اسرائیل، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. ایک جہنمی کی نظر پڑ جائے گی ایک عالم دین پہ اوپر، وہ وہاں سے دوڑتا 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 عالم دین کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا یا متعلمن اذکر قضا و قضا، تجھے یاد ہے میں فلاں بن فلاں؟ وہ کہے گا کون فلاں بن فلاں؟ وہ کہے گا انا اسقیک الماء، میں نے تجھے پانی کا گھونٹ پلایا تھا. وہ کہے گا ہاں ہاں یاد ہے. پھر فرمایا نبی پاک کا فرمان ہے ثلاثۃ یوم القیامت یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء والعلماء والشہداء، تین بندے شفاعت کریں گے. فرمایا انبیاء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، اور میری امت کے علماء شفاعت کریں گے. اور پانی کا جو گھونٹ پلایا تھا میری شفاعت کرو. عالم دین پریشان ہو جائے گا. اللہ پاک فرمائے گا کیوں تیرا اس نے راستہ روکا ہے؟ اے اللہ غلطی سے پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا تھا، آج مجھے جنت میں نہیں جانے دے رہا، کہہ رہے میری شفاعت کرو. اللہ پاک نے فرمایا تیرا حق ہے نا، خود بھی جنت میں جا، اس کا ہاتھ پکڑ، اسے بھی اپنے ساتھ خدا کی جنت میں لے لے. ایک جان محمد سیالوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ علیہ، پیر سیال لجپال جو ہے نا، یہ ان کے مریدوں میں سے ہیں. پیر سیال نے خلافت دی گولڈا شریف والوں کو، گولڈا شریف والے مرید ہے پیر سیال کے. تو پیر سیال کا جو ہے مرید ہے جان محمد سیالوی رحمت اللہ علیہ، ان کا مدرسہ تھا. مدرسے کے آپ کو پتہ طلباء کیسے ہوتے ہیں، ماں باپ تو ہوتے نہیں ہیں، تو محلے والے علاقے والے تو لوگ سمجھتے ہیں مولوی اس کی ماں باپ ہے. ایک ماں 3 بچے نہیں سنبھال سکتی، ایک کاری 30 بچے سنبھال کے بیچا، سلام نہیں ہے اس کے اوپر. طلباء جناب کسی نے حلوہ دیا مدرسے میں، انہوں نے مسجد کی کنڈیاں لگائیں، حلوے کے روڑے بنا کے ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے. وہ نمازی آئے نماز زور پڑھنے کے لیے، انہوں نے دیکھا مسجد کی بری حالت ہے، اور جان محمد سیالوی کے پاس ہو گئے. سیالوی صاحب آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ نے اپنے بچوں کو تمیز نہیں سکھائی، ان کو کھانے کا طریقہ نہیں ہے، اور مسجد کے اندر حلوے کی گیندیں بنا کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، رزق کی توہین کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں معذرت کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. اگلے دن پھٹی لگی، طلباء کو تھوڑا درس دیا، سمجھایا وغیرہ، سمجھے. آپ نے فرمایا پھر ہوا مجھے بتانا. 4-5 دن گزرے، پھر کسی نے حلوہ دیا، طلباء نے مسجد کی کنڈی لگائی، ایک دوسرے کو حلوے کی گیندیں بنا کے مارنے لگے. مسجد کے محلے والے گئے اور کہ مولوی صاحب ہماری بات پہ یقین نہیں تھا نا، آؤ ہماری آنکھوں سے دیکھو، ٹوپیاں مار رہے ہیں، امامے مار رہے ہیں، مسجد کے اندر کھیل رہے ہیں، ہم وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے جناب پوری مسجد کو دنگل بنایا ہوا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. آپ جب گئے نا، ایسے مسجد کا دروازہ تھا، تھوڑا سا سوراخ تھا، آپ نے ایسے سوراخ سے دیکھا نا طلباء کو، وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر گئے. جب آپ کو ہوش آیا، اور محلے والے کہتے جان محمد سیالوی کیا ہوا؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے، جب میں نے سوراخ سے دیکھا، اس جانب میں دیکھ رہا تھا، اس جانب مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، اور مصطفیٰ طلباء کو دیکھ کے تبسم فرما رہے تھے. سمجھ آئیے؟ اس لیے فرمایا یا تو عالم دین بن جاؤ، نہیں تو طالب علم بن جاؤ، نہیں تو ان کو سننے والا بن جاؤ. چوتھی چیز فرمایا اور کچھ نہیں، ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ. فرمایا ولا تکم خامسہ، 5واں نہ بننا، بغض نہ رکھنا، حسد نہ رکھنا. کیوں؟ فتخلقوا، فرمایا تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے. جو آج کل سوشل میڈیا پہ علماء کے خلاف بس زبانیاں ویڈیو کلپ چلاتے ہیں، یہ حدیث کو مد نظر رکھ کے پھر اس کے بعد اپنی زندگی کا فیصلہ کریں. اگلی بات آخری حدیث ہے. آپ نے فرمایا اذا ذات یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا للمجاہدین للعابدین، عابدو جی اللہ، اے عبدو والا گروہ کر لو، والمجاہدین اے مجاہدوں والا گروہ ہے جی آقا. فرمایا ثم يدخلون الجنہ، میری جنت میں چلے جاؤ. علماء کی جماعت وہاں پہ کھڑی ہوگی، عابد بھی جنت میں چلے گئے، مجاہد بھی چلے گئے.
फयकूलु उलमा बिफज़ल इल्मिना, ऐ अल्लाह जिन्होंने इबादत की वो जन्नत में चले गए, जिन्होंने जिहाद किया घोड़े दौड़े वो भी जन्नत में चले गए, और सारा साल हमने तेरी तौहीद बयान की, हम यहाँ पे रहेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा वो अकेले गए, तुम ठहरो। क्या हुक्म है? फरमाया इश्फाओ तुशफाओ फयुशफाऊन फसुम्मा यदखुलून जन्नत, तुम शिफात करो, शिफात करना तुम्हारा काम है, जन्नत में भेजना रब्बुल आलमीन का काम है। ये आखिरी हदीस है, समझिए। कहते हैं खराज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात गदिन, एक दिन अल्लाह के रसूल अपने घर से बाहर निकले हुजरे से, तो मस्जिद नबी में दो ग्रुप बैठे होते, दो ग्रुप, ये अक्सर ग्रुप होते ना, एक है हमारे आस्थाने वाले बुजुर्ग, एक है हमारे मदरसे हैं। आस्थानों पे चढ़ावा कितना चढ़ता है, हर साल बकरा दिया जा रहा है, बाबा जी को 10-10 चादरें चढ़ाई जा रही हैं, तो यतीम के सर पे चादर डालने वाला कोई नहीं है, बेवा को जोड़ा देने वाला कोई नहीं है। बाबा के ऊपर 18-18 चादरें हैं, हुक्म तो था एक चादर का, वो भी किसी यतीम मस्कीन की बच्ची को जरूरत हो तो उठा के ले जाए, और चादर भी हमने पेंटल पाक के नाम वाली रखी है ताकि कोई जुर्रत ही ना कर सके, वो चादर भी ना उठा सके, समझिए। अब दो मजलिसें हैं, एक मजलिस लगी है मस्जिद नबी में एक कोने में, दूसरे कोने में भी लगी है। जो पहली मजलिस है वो क्या कर रहे हैं? फरमाया यदऊन अल्लाह ताला व यरगबून इलैहि, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाहू अल्लाहू तस्बीहात ये वो। अच्छा, दूसरा फरमाया दूसरा गिरोह था युअल्लिमुन नास, लोगों को पढ़ा रहे थे, तलबा और उलमा बैठे थे, समझिए। अब नबी दरमियान में है, सहाबा कहते हैं हम सोच रहे हैं नबी किसके पास जाएंगे, उधर अल्लाह वाले बैठे हैं, इधर तलबा और उलमा बैठे हैं। नबी पाक उलमा की मजलिस में आए, आका वजह आपने फरमाया इन्नमा बोस्ती मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के बैठा भेजा है, वह जलसा माअ, अल्लाह के रसूल उलमा की सोबत में जाके बैठ गए, समझे। इसलिए जो आपके इर्द गिर्द, ये नहीं कि ये मदरसा, कोई भी मुदारिस हो, उलमा हो, तलबा हो, उनका आप जो है ना खास ख्याल रखा करें, समझिए। अच्छा, अल्लाह के फजलो करम से इस इतवार बरोज 12 मार्च बरोज सुबह 10 बजे हमारे मदरसे में सालाना इजलास है, जैसा कि हर साल हम आपको बताते हैं। इस साल अल्लाह के फजलो करम से 70 बच्चे और बच्चियां फारिग व तहसील हो गई, समझिए। हर किस्म की बच्चियां हैं, मैं आपको यही कहूंगा मेहमान बन के ना आइएगा, समझिए। कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं हमारे लिए दिन बड़ा मुश्किल होता है, कितनी यतीम बच्चियां होती है, मुझे पता होता है ना, मैं तो स्पीकर पे नाम ले रहा होता हूं फलां बिन फलां, उस बच्ची की जो आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, जिसके सर पे बाप नहीं है, जिसकी मां नहीं है। और मुफ्ती साहब कहा करते थे वो यतीमों के सामने अपने बच्चों को प्यार ना करो, कभी उनकी आ लगी तो कहीं तुम्हारे सर से भी अल्लाह वालदैन का साया ना उठा ले।